ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور ہوا. یہ یوں کرتا ہوں جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ سعد وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. سعد یاد رکھنا اللہ کی نصرت، مدد، رزق، خیر جو کچھ اترتا ہے یہ ضعفاء کے صدقے میں ملتا ہے. اگر معاشرت کے اندر بڑے بوڑھے، ضعیف، محتاج اور چھوٹے بچے، یہ دو جماعتیں، ان کے طفیل سے بڑوں کو ملتا ہے. یہ نصیحت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمائی تھی کہ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. کہ یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ کی رحمتیں جو اترتی ہے بڑے بوڑھے، ضعیف، کمزور، لاچار، محتاج اور چھوٹے بچے معصوم، ان دو کی وجہ سے بڑوں کو ملتا ہے. یہ جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اس وقت آپ نے دیکھی ان کی کارگزاری، ان کے سال بھر کا کام، یہ سب اس بستی کے اوپر رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے. اللہ کی نصرتیں، رحمتیں جو کچھ اترے گی ان معصوم بچوں کے اللہ بولنے کے اوپر، لا الہ الا اللہ بولنے کے اوپر، الف لام میم پڑھنے کے اوپر، بستی کے اوپر رحمتیں اترے گی. اس لیے ان کا یہ کام بڑا ہی قابل قدر ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی طرف گھر کے لوگ، والی، متولی، سب کے سب متوجہ ہو کر. کوئی زمانہ تھا کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر 50-60 بچے، میں آج سے 20 سال پہلے آتا تھا 50 بچے ہوتے تھے، 60 بچے ہوتے تھے، ہر کلاس میں 10-10، 15-15، اور اس وقت 555 بچے ماشاء اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ کمیونزم کے زمانے میں جب روس کا ہمارے یہاں ڈابیل میں ایک بس ٹورسٹ آئی تھی مدرسہ دیکھنے کے لیے. وہ کمیونزم کا زمانہ تھا، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ سب عیسائی، نصارہ، آدھے لباس میں. مدرسہ دکھلایا ان کو. باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے مسلمان ہیں، تم مسلمان ہو؟ ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب انگلش اچھا بولتے تھے، وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے. پوچھا کون سی چیز تمہارے پاس اسلام کی ہے؟ نماز کہ نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ؟ کہ کلمہ بھی نہیں ہے. کہ پھر ہے کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے دادا کے زمانے کا قرآن ہمارے گھر میں ہے،
اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ رشین مسلمان تھے، مدرسہ دیکھنے کے لیے آئے، پھر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک سوال کروں کہ ہم لوگ یہاں ہندوستان میں یہ GIDC کی نسبت پر آتے ہیں، کام کرتے ہیں پیٹرول نکالنے کا، ہم نے یہاں مسلمانوں کو دیکھا کہ ہر وقت ان کی ایک حرکت ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی اذانیں دے رہا ہے، کوئی مدرسہ پڑھا رہا ہے، کہیں جماعتیں چل رہی ہے، کہیں اجتماع ہو رہا ہے، ایک لمبا چوڑا تمہارا سلسلہ ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہوگا، جس میں تمہارے وقت بھی خرچ ہوتا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس نے یہ سوال کیا تو ہمارے ماسٹر صاحب نے جواب دیا کہ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گرینڈ سن یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے دادا کے گھر کا قرآن ہمارے گھر میں ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب کل کو قیامت کے دن اللہ سے انعام لے کر جنت کے اندر جاوے تو ہمارے آگے اور پیچھے 8-10 جنریشن نسلیں آگے ہو، 10-15 پیچھے ہو، ان سب کو لے کر ہم جنت کے اندر پہنچ جاوے اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں چین کی بنسری بجاوے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو، یہ بڑا ہی قیمتی کام ہے۔ جن جگہوں پر نہیں ہے یا نہیں تھا وہاں جا کر دے۔ عرب میں ایک مرتبہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، میرے بازو میں 2 عراقی بوڑھے تھے، بوڑھے آدمی تھے عراق کے، میرے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ شیخ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا انڈیا سے ہوں، میں ہندوستان سے۔ آگے باتیں کی، اس نے کہا کہ تمہارے یہاں یہ قرآن، حدیث، دین؟ میں نے کہا نہیں ماشاءاللہ ہم لوگ ہر چیز پڑھاتے ہیں۔ کہ تم لوگ تو نہیں، ہماری بچیاں بخاری پڑھتی ہیں۔ کہ بچیاں بخاری پڑھتی ہیں؟ تمہارے یہاں بچیاں بخاری پڑھتی ہیں؟ ہاں ہاں، لڑکیاں، لڑکے تو پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہے، تفسیر پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، ہر چیز پڑھتی ہے۔ تو وہ واقعی رونے لگا۔ جب میں نے اس کو یوں کہا کہ میرے پاس 3 لڑکیاں ہیں اور تینوں بخاری پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے میرا سر پکڑ لیا، سر کو بوسہ دیا، شیخ واللہ انت سعید، کہ تم لوگ ویری لکی، خوش نصیب ہو کہ تمہاری اولاد دین کی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں صدیوں تک ایمان، اسلام اور دین کی خدمات بغداد کے اندر ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری بچیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک تو ان کی قدر کرے، دوسرا ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ یہ بیچارے اپنا سب کچھ ٹائم، پسینہ بہا کر، وقت لگا کر، یہ دور سے دیکھنے سے بہت آسان معلوم ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر آؤ میدان میں تو پھر پتا چلے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ میں ہوں پڑا ہوا روتی میں بے ہی نے لاکڑی ٹھوکے لاگے پڑ پڑ ڈوبا پڑ ڈوبا پڑ ڈوبا پڑ، آ کر میدان کے اندر آؤ اور 10 دن پڑھا کر دیکھو، پھر پتا چلے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لہٰذا یہ بھی قابل قدر ہے۔ تیسرے ہمارے جو ٹرسٹی حضرات، ممبران، یہ جو پورے سال تک ان فکروں کو لے کر چلتے ہیں،
اس کے لیے اپنی والی جو کچھ محنت ہے، جو کچھ ان سے ہو سکے، ہر لائن میں تعاون، نصرت، مدرسے کو کیسے ترقی دے، اللہ ان کی بھی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آج کے اس جلسے کے اندر خاص طور پر تو دو چیزیں، ایک تو وہ موبائل والی نظم اور وہ واٹس ایپ والا جو مکالمہ ہے وہ، یہ دو سب سے بڑی نصیحت، میں تو کیا نصیحت کروں، ان بچوں نے سب کو نصیحت کر دی ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے اور اپنے اولاد کو اس جہنم سے بچاؤ۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ جوش میں آ کر فرمایا کہ کر لو جتنا کرنا ہے نفس اور شیطان کی اتباع میں، کر لو جتنا کرنا ہے نفس اور شیطان کی اتباع میں، خدا پاک کی قسم اگر اللہ اسی دنیا کو جہنم نہ بنا دے تو مجھے کہنا کہ یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ جوش میں آ کر یوں فرمایا کہ نفس اور شیطان کے پیچھے جو کچھ کرنا ہے کر لو، کر لو، کر لو، خدا کی قسم یہی دنیا ہمارے لیے اگر جہنم نہ بن جاوے تو پھر کہنا کہ کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں سب کچھ، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے جاننا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مجھ کو یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب یہ جو دجال کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ڈرایا دجالی فتنے سے، جب اتنا زیادہ ڈرایا ہے تو اب کون مسلمان اس کے فتنے میں پھنسے گا اور اپنا ایمان خراب کرے گا؟ جب اتنا زیادہ ڈرا دیا ہے تو وہ سنتے ہی بھاگ جائیں گے۔ وہ تو یہ سوال کیا ایک آدمی نے جوبگ میں، تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتلاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے سے امت کو ڈرایا ہے یا نہیں؟ اجنبی عورتوں کے فتنوں سے، دیکھو اجنبی عورتیں، جب عورت کا فتنہ بولا جاوے بیان میں، حدیث میں، قرآن میں، تو اپنی عورت نہیں، یہ تو وقایا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ ویسے ہی بول دیتے ہیں عورت فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، نہیں 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 نہیں، ایسا مت سمجھنا، یعنی پارکی عورت فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے یعنی پارکی، اپنی تو وقایا ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی، ہماری عزت کی سلامتی، ہماری آبرو کی سلامتی، ہماری زندگی کی سلامتی، ہماری اولاد کی سلامتی، یہ تو ہمارے لیے ہر چیز کی سلامتی ہے۔ جب بھی قرآن میں یا حدیث میں یا کتابوں میں یا بیانوں میں جب یہ بات سنو جو آپ نے فرمائی ہے، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، خبردار خبردار، عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت، یعنی بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ 4000 سال تک نبوت ان کے گھر میں رہی، ہدایتیں ان کے گھر سے انسانوں کو ملی، ہزاروں انبیاء ان کے گھر میں آئے، اور اس وقت پوری دنیا کے بنی اسرائیل ایمان سے محروم ہے۔ اس کو حضرت نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب سے پہلی جو خرابی اس امت کے اوپر آئی وہ عورتوں کی وجہ سے آئی۔ تو جب قرآن میں، حدیث میں، بیان میں کہیں آپ سنو عورت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، تو پارکی بھائی، ہاں پارکی، ہاں یاد رکھ لینا، کہیں گھر جا کر اپنی بیوی کو مت کہنا کہ ابھی مول صاحب نے کہا کہ فتنوں سے، کہ جا فتنوں سے تو تائی میرا چائے بنا ہوئی نہیں، پی لے جا۔ یہ تو وقایا ہے، سلامتی ہے ہمارے لیے، عافیت۔ بہرحال
تو میں تو یہ کیا کہہ رہا تھا مجھے، ہاں دجالی، تو اس نے کہا کہ وہ دجالی فتنہ، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ عورتوں کے فتنے سے اور دنیا کے فتنے سے نبی پاک نے ڈرایا ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود دنیا کتنی اس کے پیچھے ہلاک ہو رہی ہے، اس کے پیچھے، اس کے باوجود۔ تو یہی حال یہ سیل فون کا ہے، ہر ایک جانتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو کرنا ہے، بس کرتا وہی ہے جو کرنا ہے، اس کے بغیر کام۔ بڑے بڑے تاجر لوگ اپنی تجارت کے لیے رکھے تو وہ ان کی ضرورت کی چیز ہے، یہ اسکول کے بچے، یہ مکتب کے بچے، یہ مدرسے کے بچے، یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، ان کو اتنا لمبا لمبا وہ دجال، یہ بھی ایک دجال ہے، وہ بڑا دجال ہے، یہ چھوٹا دجال ہے۔ دجال تو اسی کو کہتے ہیں جس سے ایمان خراب ہو۔ تو ایک بہرحال ایک نصیحت تو یہ ہے ان بچوں کی اس پروگرام کے اندر دجالی فتنے کے بارے میں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ اخیری، وہ اس لڑکی نے شرم و حیا اور پردے کے بارے میں ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں کہی اس نے، کہ یہ اس وقت کا عورتوں کے لیے، اور اس لڑکی نے ایک بات کہی کہ جیسے یہ پردہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، اور اس نے یوں کہا کہ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ نظر کو نیچے رکھ کر چلنا۔ عجیب بات کہی اس نے، واقعی قیمتی بات کہی کہ جیسے عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، مردوں کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اور کہا مردوں کا پردہ کیا ہے؟ مردوں کا پردہ یہ ہے کہ جب چلے تو اپنی نظر کو نیچے رکھ کر چلے، یہ ان کا پردہ ہے۔ تو دوسری نصیحت تو یہ ہے سب عورتوں کے لیے بھی اور ہمارے پورے معاشرے کے لیے۔ تیسری بات جو اس ہمارے جلسے میں ہے وہ کرونا وائرس کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب فتنہ ہے۔ حدیث میں بعض فتنوں کو فتنۃ عمیاء، اندھے فتنے، فتنۃ عمیاء، عمیاء، اندھا فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسا اندھا فتنہ دنیا میں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، گجراتی زبان میں ایک سرسوریو اللہ پاکے چھوڑو، ایک سرسوریو چھوڑ دیجیے دنیا پر۔ اب ہم کو انہیں وہاں پر پھڑا کھڑا۔ اس میں ایمان کے لیے بڑی ایک قیمتی بات ہے، ایمان۔ وہ کیا کہ اگر آج سے، ابھی 2-3 منٹ کا وقت باقی ہے، اگر آج سے 1 سال پہلے کوئی شخص تم کو آ کر یوں کہتا کہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہونے والا ہے کہ نہیں، دنیا میں ایسا ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، دبئی کے ایئرپورٹ پر لاک ہوگا، کعبہ پر لاک ہوگا، اسکولوں پر لاک ہوگا، مسجدوں پر لاک ہوگا، لوگ گھروں میں بیٹھیں گے۔ کوئی اگر 1 سال پہلے آ کر کہتا، آپ کیا کہتے اس کو؟ گونڈو سے کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ گونڈو سے نا ہاچو کو دبئی نے ایئرپورٹ پر ٹاڑو آگے ضرورت تمہیں جائے گونڈو سے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 دوسرے رکوع میں کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ جب بھی کوئی نبی دنیا کے اندر آئے اور آ کر انہوں نے انسانوں کو موت کے بعد جنت، جہنم، فرشتے، اللہ، پل صراط، میزان عمل، یہ سب باتیں جب بتلائی تو ایک ہی جواب ہر ایک کا تھا، مجنون، ساحر او مجنون، جادوگر ہے، پاگل ہے، گونڈوں سے۔
نبیوں کو ان کی امتیں کہتی تھی گھوڑوں سے کہ مرવાનું છે, મળવા પછી જન્નત છે, જહન્નમ છે, પુલ સિરાત છે, ફરિશ્તા આવશે, કબરમાં આવશે, દંડો લઈને આવશે, મારી મારીને ઊંધો વાળી દેશે, ઘોડો છે. یہاں مفسرین نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے مجنون کہا, پاگل. پاگل ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو پتھر مارے, راستے پر بومیں پاڑے, کسی کی کھڑکی پھوڑے, کسی کی گاڑی کا گلاس توڑے, اس کو پاگل کہتے ہیں. حالانکہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ڈسپلن والا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ان سے زیادہ بڑھ کر ڈسپلن کسی میں ہوتا ہی نہیں تھا. پھر بھی ان کی امتوں نے ان کو مجنون کیوں کہا؟ مفسرین نے یہاں یہ سوال قائم کیا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ تو اعلیٰ درجے کی, جب نبی پاک نے پہلی دعوت کوہ صفا کے اوپر آ کر قریش کو جمع کر کے پوچھا, بولو تم مجھے کیسا سمجھتے ہو, تم مجھے کیسا سمجھتے ہو, تو سب نے ایک زبان الصادق المصدوق, الصادق الامین, سب سے بڑے سچے, سب سے بڑے امانت دار, سب سے بڑے سچے, سب سے بڑے امانت دار. پھر بھی لوگوں نے ان کو پاگل کیوں کہا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ انبیاء جو بات لے کر آتے تھے کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد یہ ہوگا, دوبارہ زندہ ہونا ہے, پھر قیامت ہے, پھر حساب ہے, پھر جنت ہے, یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. جب سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے کہ گھوڑا سے. یہی حال ہماری کرونا کا ہے کہ اگر 1 سال سے پہلے کوئی آ کر یوں کہہ دیتا کیا اتھوانو سے, تو کیا کہتا؟ گھوڑا سے. ہمیں ایمان کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ بھائی نبی نے کہا, بات پرفیکٹ, ختم, ہماری سمجھ میں آ گئی یا نہ آ گئی, اس لیے ہو گیا. اب کوئی کرونا کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تیسری نصیحت تو ہمارے لیے ایمان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے. بہرحال یہ بہت قیمتی پروگرام ہو گیا, بچوں نے بھی ماشاءاللہ, اساتذہ نے بھی, اور حاضرین نے, آپ لوگوں کی زندہ دلی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جیب میں سے دھڑا دھڑ پھینکا. ان کی دل جوئی, ان کی ہمت افزائی کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ ساتھی پھٹافٹ پھینک رہے ہیں. جو 5 رین اور 10 رین کے لیے کسٹمر کے ساتھ لڑائی کرے, لیکن وہ 100 200 1000 500 پھٹافٹ پھینک رہے ہیں. یہ ان کی زندہ دلی کی بات ہے کہ قرآن کی نسبت کے اوپر, اللہ کی نسبت کے اوپر اور کلمے کی نسبت کے اوپر ہمارا مال اگر لگ جاتا ہے تو یہ ہماری سعادت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک اعلان کرنا بھول گیا کہ تھویانڈو مدرسے کے اندر جو 12 کلاس ہے, کلاس 3 سے لے کر 7 تک, تو اول نمبر کے اندر 12 بچے ہیں. تو الیاس ٹائگر کی طرف سے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے تمام بچوں کو 100 رین بطور انعام کی دیا ہے. بھائی اول نمبر پر کامیاب ہونے والے لڑکیوں کو 12 بچے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے پاک پروردگار، اس جلسے کو اور اس کی ساری کارروائی کو اور محنتوں کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اس میں تمام حصہ لینے والوں کے لیے اس کی شرکت کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، قبول فرما کر ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مال خرچ کرنے والے، جان، وقت، صلاحیتیں، جس نے جس لائن سے اس میں حصہ لیا ہے، ان تمام کو بے انتہا قبول فرما کر عافیت، سلامتی، یسر، سہولت، خیر، برکت، حفظ و امان، صحت، تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اس وبا اور بیماری سے اس شہر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، تمام کو عافیتیں عطا فرمائیے، حفظ و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اس میں حصہ لینے والے کو، مال لگانے والے کو جزائے خیر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے شاگرد مولانا مقصود پٹیل کو ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے۔ پاک پروردگار، اس گاؤں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اس قبرستان کے تمام مسلمان اموات کی مغفرت فرما دیجئے، زندوں کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، چھوٹے بڑے کی اصلاح فرما دیجئے، جوانوں کی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ دور فرما دیجئے، اور یہ سیل فون کے فتنے سے ہمارے جوانوں کی اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت انشاءاللہ 8:20 کو جماعت کھڑی ہوگی، 9:20 20 past 9 کو انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، 20 past 9۔